میت کو غسل دینے کا آسان طریقہ۔ سب سے پہلے جس تختے پر میت کو غسل دیا جائے اسے اچھی طرح دھو لیا جائے۔ اس کے بعد میت کو قبل رخ یا جیسی بھی آسانی ہو لٹایا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے اتار دیے جائیں اور میت کے سطر پر کوئی موٹا کپڑا ڈال دیا جائے، جیسے تولیہ وغیرہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کے جسم بھیگنے کے بعد جو سطر ہے وہ نظر نہ آئے۔ پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے میت کو استنجا کرائیں، اس کے بعد وضو کرائیں، لیکن وضو میں ناک اور منہ میں پانی نہ ڈالا جائے، بلکہ کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ گیلی کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں اور ناک بھی اچھی طرح صاف کر دیں۔ اس کے بعد چونکہ غسل دیا جائے گا اس لیے ناک، منہ اور کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کراتے ہوئے جو پانی ہے وہ اندر نہ جائے۔ پھر وضو کرانے کے بعد داڑھی اور سر کے بالوں کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھوئیں۔ پھر میت کو بائیں پہلو پر لٹا کر دائیں پہلو پر صابن استعمال کر کے خوب اچھی طرح 3 مرتبہ پانی بہا دیں۔ پھر دائیں پہلو پر لٹا کر بائیں پہلو پر سر سے پاؤں تک اسی طرح 3 مرتبہ اچھی طرح پانی ڈالا جائے۔ نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کو بھی آہستہ آہستہ ملا جائے۔ اس کے بعد میت کو ذرا بٹھانے کی قریب کر دیں، یعنی کوئی پیچھے کی طرف بیٹھ جائیں اور اس کو اپنی طرف ٹیک لگوائیں اور پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملیں۔ اسی دوران اگر کچھ نجاست نکلے تو اس کو صاف کر کے دھو ڈالیں۔ پھر سارے بدن کو خشک تولیہ وغیرہ سے صاف کر دیا جائے اور آخر میں میت کے بدن پر کافور یا کوئی اور خوشبو جو اچھی خوشبو ہو وہ مل دیں اور کفن پہنا دیں۔ یہ میت کو غسل دینے کا آسان طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے، ہر ایک کے لیے سیکھنا چاہیے۔ اپنے مردوں کے لیے باہر سے کسی کو بلا کر غسل دلوانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے مردوں کو خود ہی غسل دلانا چاہیے۔ یہ طریقہ خواتین کو بھی سکھا دینا چاہیے اور اسی طرح نوجوانوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے ضروری۔ جزاکم اللہ خیرہ۔